صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک اپنے سر پہ باندھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پاک پہنا، حضرت جعفر طیار کا پٹکا اپنی کمر میں باندھا، اور پھر نیزہ جعفر طیار کو اس میں حمائل کیا، ذوالفقار آبدار کو بھی اپنے ساتھ لیا، عصائے مصطفیٰ کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور پھر اس گھوڑے کے قریب آئے کہ جس گھوڑے کو رسول پاک نے تحفے میں علی کو دیا تھا، ساتھ میں اس گھوڑے کو بھی لیا، اور پھر حسن و حسین کو بھی ساتھ میں لیا، لے کر کے دریائے دجلہ کے پل پر گئے، اور دریائے دجلہ کے پل پر جانے کے بعد آپ نے حسن و حسین کو ندی کے سامنے کیا، گھوڑے کو ندی کے سامنے کیا، خود بھی ندی کے سامنے ہوئے، اور جو ہاتھ میں چھڑی تھی رسول پاک کی اسے بھی ندی کے سامنے کیا، کچھ دیر آنکھیں بند کی، اور لوگوں نے دیکھا کہ علی کے ہونٹ ہل رہے، حضرت علی نے زیر لب کچھ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اور اس کے بعد ایک اشارہ کیا، اسی چھڑی سے جو اشارہ کیا تو ایک ہاتھ پانی نیچے چلا گیا۔ اب جو ایک ہاتھ پانی نیچے چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کوفیوں کیا کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ابھی تو پانی کا لیول گھٹا نہیں ہے، تھوڑا اور کم کر دیجئے۔ پھر حضرت مولا کائنات نے ایسا ہی کیا، سب کو سامنے کیا، آنکھیں بند کی، زیر لب کچھ التجا کو سجائے رب کی بارگاہ میں، اور پھر اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ ایک ہاتھ پانی پھر نیچے چلا گیا۔ فرمایا کوفیوں کیا کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور تھوڑا اور کم کر دیجئے۔ حضرت مولا کائنات نے تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا، ایک ہاتھ پانی اور نیچے چلا گیا، حتیٰ کہ کوفہ سے پانی سمٹ کر پھر دریا میں آ گیا، کوفہ محفوظ ہو گیا۔ حضرت مولا کائنات نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ پانی کہ جو ان کے گھروں کو تباہ کر رہا تھا، برباد کر رہا تھا، وہ دریائے دجلہ کا پانی کہ جو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن علی کی دعاؤں کے اثر سے وہ بچ گئے تھے۔ میرے عزیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پانی تو فرما بردار رہا کہ جہاں حضرت علی نے روکا تھا پانی، آج بھی وہاں دریائے دجلہ پہ وہ نشان لگا ہوا ہے۔ 1400 سال ہو گیا وہ دریائے دجلہ، پھر اس سے اوپر کبھی آ نہ سکا۔ ذرا سوچو کہ جو اہل بیت اطہار سے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق بھی محبت کرتی ہے کہ اگر پانی کی طرف اشارہ کر دیں تو پانی اس مقام پہ ٹھہر جاتا ہے جہاں علی کا اشارہ ہوتا ہے، جہاں علی کا اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دولت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آنکھیں ہو کر بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے اور وہ غلط راستے کو چن لیتا ہے۔ جب دولت کا لالچ دیا گیا کوفہ کے لوگوں کو تو آپ جانتے ہو کہ وہ کوفی جنہوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہی پھر گئے، اور رزلٹ کیا ہوا کہ حضرت امام مسلم کو بے دردی کے ساتھ ابن زاد نے شہید کر ڈالا اور انہیں کئی دنوں تک چوراہے پر لٹکا کے رکھا۔ وہ کوفی ہیں کہ جنہیں صرف اپنی جان پیاری تھی، دولت چاہیے تھی، انہیں ثروت چاہیے تھی انہیں۔ جب امام حسین مکے سے سفر فرماتے ہیں، راستے میں ہر نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور پھر ابن زیاد کے حکم سے کوفہ نہ لے جا کر کربلا کے راستے پہ پہنچا دیا۔ کربلا کا راستہ الگ ہے، کوفہ کا راستہ الگ ہے۔ آپ جا رہے تھے کوفہ، لیکن ان کے رخ کو بدل کر کے کربلا پہنچا دیا گیا۔ اسی دریائے دجلہ کی ایک شاخ ہے جس کا نام ہے نہر فرات۔ یہ نہر فرات جو کوفہ سے چل کر کے کربلا ہو کے آگے جاتی ہے۔ عزیزو، ایک طرف نہر فرات ہے اور دوسری جانب ریگستان میں ان اہل بیت اطہار کو خیمہ لگانے کے لیے کہا گیا۔ حضرت امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، یہ زمین طف ہے جو کربلا کے نام سے موضوع ہے۔
حضرت امام حسین نے جو سنا تو فرمایا کہ بس یہی تو ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اسی کی تو بشارت دی گئی ہے، یہی ہمارے خاندان کے لوگ شہید کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین کے تمام رفقا نے قافلہ لگا لیا، خندق کھود دی گئی، خندق میں آگ بھر دی گئی تاکہ ظالم دشمن خیمے پہ حملہ نہ کر سکیں، کیونکہ وہاں تو مقدس بیویاں تھیں، حضرت ام رباب تھیں، حضرت شہر بانو تھیں، حضرت سکینہ تھیں، حضرت یہ مقدس بیویاں تھیں خیمے حسینی میں، تو ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے یہ آگ لگا دی گئی۔ ایک ظالم آیا اور اس نے آ کر کے یہ کہا کہ اے حسین، آپ نے تو اپنے خیمے کے گردہ گرد یہ جو آگ لگا لی ہے تو جہنم کے مزے آپ ہی لے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کو جلال آ گیا اور فرماتے ہیں یا اللہ تو اسے اسی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بگڑ گیا اور اس نے چھلانگ لگا دی، وہ گھوڑے کے ساتھ اسی آگ میں گیا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ذرا سوچو کہ حضرت امام حسین کی دعا کا اثر کیسا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے یہ کہا کہ اے حسین ابن علی، دیکھو تم پیاسے مارے جاؤ گے۔ حضرت امام حسین کو جلال آ گیا اور آپ نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ تو اسے پیاسا مار۔ اتنا فرمانا تھا کہ اس پر مرض ہو گیا قولنج کا، پیٹ اس کا پھول گیا اور پیاس پیاس کی صدا لگاتا۔ لوگ اسے پانی دیتے لیکن وہ پانی کو پی نہیں پاتا تھا، لوگ اس کے منہ میں پانی ڈالتے اور وہ حلق سے اتار نہیں پاتا تھا، اور پیاس پیاس کہتا ہوا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ میں اس واقعے کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کربلا کی سرزمین پر میرا حسین محتاج نہیں تھا، اگر دعا کر دیتا تو آسمان سے برسات ہوتی، اگر حسین دعا کر دیتے تو فرشتوں کی جماعت آتی پانی لے کر کے، اگر حسین دعا فرما دیتے تو اجنہ کی جماعت زمزم لے کر حاضر ہو جاتی۔ لیکن میرا حسین وہ ہے کہ جس نے قدم مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر پائے ثبات حاصل کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور اس میں جانتے ہو کیسے کیسے لوگ تھے؟ جلیل القدر صحابہ کے بیٹے تھے، جو کمان سنبھالے ہوئے تھا، جس کا نام تھا عمر ساج۔ اس کے والد کا عالم یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب جنگ احد میں کفار نے غلبہ کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھتے چلے گئے پہاڑ پہ، حتیٰ کہ 2 پہاڑ آپس میں آگے ایسے مل گیا اور اس نے میرے نبی کو چھپا لیا تھا، لیکن یہ کفار جب وہاں پہنچنے لگے تھے تو حضرت سعد ابن وقاص نے اپنی کمان کو اتارا اور چلے پر تیر کو کھینچا اور دشمنوں کی طرف پھینکا۔ تو جانتے ہو میرے نبی ترکش سے تیر نکالتے رہتے تھے اور سعد ابن وقاص کو دیتے رہتے تھے کہ ارم یا سعد فدا کا ابی امی، کہ اے سعد آپ تیر چلاتے چلے جاؤ، آپ کے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ذرا سوچو کہ ایسے باپ کا بیٹا ہے، جب بیٹا ناخلف ہوتا ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ ایسے باپ کا بیٹا ہے کہ جس پر نبی نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا، لیکن آج اسی کا بیٹا ہے کہ جو نبی کی آل کو شہید کرنے کی نیت رکھے ہوئے ہے، جو ایذا رسانی کرنا چاہتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر جرار ہے، اس کی کمان اس کے ہاتھوں میں ہے۔ جب شبر ذی الجوشن آ گیا تو اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رے کی حکومت دینے کا ابن ذات نے مجھے وعدہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رے کی حکومت میرے ہاتھوں سے چلی جائے اور یہ شبر اس کا
شرے اس کا کریڈٹ شبر لے جائے، شبر ذیل جوشن لے جائے، تو دنیا داری میں وہ اتنا آگے ہو گیا کہ اس نے اپنی کمان کو اتارا اور چلے پر تیر کو کھینچا اور آواز لگائی کہ اے کوفیو تم گواہ رہنا ابن زیاد کے سامنے کہ سب سے پہلا تیر میں نے اہل بیت کے خیمے کی طرف پھینکا ہے۔ عزیزو اتنا جو سنا جناب حر نے، وہ حر کے جو حضور جو حضرت امام حسین کو لے کر کے آئے تھے اور یہاں لا کے نرغے میں کر لیا تھا، گھیرا ڈال دیا تھا، 7 محرم الحرام سے پانی بند ہو گیا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا۔ حضرت حر کو اس وقت شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ظالم یہاں تک پہنچیں گے کہ ان کی جان کو لے لیں گے۔ یہ تو اہل بیت اطہار ہیں جن کی محبت ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو دیکھو خطا کر کے لوٹنے والا حر جب لوٹا تو اب وہ یہ نہ ڈرا کہ پتہ نہیں حسین معاف کریں گے کہ نہیں معاف کریں گے، اس کا یقین یہ تھا کہ یہ نبی کے لال ہیں۔ جب نبی نے ہندا کے کلیجے کو چبانے، جب ہندا نے حمزہ کے کلیجے کو چبانے کے باوجود بھی وہ ہندا لوٹ کر نبی کی بارگاہ میں آ گئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی چادر میں جگہ دے دی تھی، اپنا دامن دے دیا تھا۔ تو جب نبی نے ایسا کیا تھا کہ یہ تو نبی کے ہی آل و لال ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ یہ ٹھوکر لگائیں گے، ناراض ہوں گے، منا لوں گا۔ عزیزو اس نے آواز لگائی کہ ظالمو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اہل بیت اطہار کے اتنے دشمن ہو گئے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر تمہارے قرابت داروں کی محبت۔ اے ظالمو تجھے پتا نہیں کہ محبت اہل بیت جزو ایمان ہے؟ ارے لوٹ آؤ، میں اگرچہ مجرم صحیح مگر حسین کو منا لوں گا، اے کوفیوں لوٹ آؤ، میں معافی دلا دوں گا۔ لیکن کون سنتا ہے ٹکے پیسے کے آگے؟ یہ دولت بڑی بری چیز ہے، اگر اس کو غلط طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ بہت بری چیز ہے، انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ 22,000 کا لشکر جرار، کوئی اس کی بات کو سننے والا نہ ہوا تو وہ حر تنہا گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں اور قدم حسین میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اپنی خطا کی معافی مانگتے ہیں۔ میرا حسین تو رؤوف مصطفیٰ کا نواسا ہے، میرا حسین تو رحیم مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ اس حسین نے حضرت حر کو اٹھایا اور دیکھو میرے حسین کی زبان کی تاثیر دیکھو، تم کہتے ہو حسین کربلا میں مجبور تھے، نہیں، میرا حسین تو اس مختار کائنات کا نواسا ہے کہ جس مختار جو اس مالک کائنات کا نواسا ہے تو کربلا میں وہ مجبور کیسے ہوتا؟ میرے عزیز اگر حسین چاہتے تو ٹھوکر لگا کے زمزم کا وجود تو پانی کا وجود فرما دیتے، لیکن حسین نے ایسا نہ کیا کیونکہ انہیں تو آیت کریمہ کی تفسیر بننا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کی سچی تفسیر کا نام ہی تو امام حسین۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، حضور تاج الاولیاء۔ تو آپ جانتے ہیں امام حسین نے ٹھوکر نہیں لگائی، امام حسین نے اس کو برا بھلا نہیں کہا کہ تیری وجہ سے آج ہم اس حال میں پہنچے ہیں ظالم، اب آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، نہیں، حضرت امام حسین نے اس کو اٹھایا اور فرماتے کیا ہیں کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ اے حر ارے جا، میں تجھے یہ پاور دیتا ہوں کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو غلامی کی بات کرتا ہے،
میں نے تجھے دنیا میں بھی آزاد کر دیا اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا۔ ذرا سوچو، وہ حسین ہے کہ کربلا کی اس خون آشام ماحول میں امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ہیں کہ اپنے اختیارات کو پیش فرماتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی خبر آس پاس کے گاؤں میں بھی لگ گئی۔ اب یہ بند کرنے بھائی سنیں گے؟ آس پاس کے گاؤں میں لگ گئی خبر۔ تو ایک بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت کو جو پتہ لگا کہ حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت شہربانو، حضرت سکینہ مقدس بیویاں یہ مظلوم ہو کر کربلا کی سرزمین پر ہیں اور وہ ظالم اہل بیت اطہار کا قتل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی۔ اسی دن اس کے بیٹے کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی، کیا کریں کیا نہ کریں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو بہو کے پاس جانے نہیں دوں گی، اس کو منع کر کے کربلا بھیجوں گی تاکہ وہ ان اشقیاء کے سر قلم کرے۔ بیٹا جب گھر میں آیا تو ماں نے اس کو بلایا۔ جب ماں قریب آئی، ماں کے قریب آیا بیٹا، تو اس نے کہا کہ بیٹا دیکھ، میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ نہ مانگا، لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ تو میری ایک خواہش پوری کر دے۔ بیٹا بھی جو آیا تو بڑا ٹینشن میں آیا تھا، تو اس نے کہا اے میری ماں، میری بھی ایک خواہش ہے، میں نے جیون بھر تجھ سے اپنی خواہش پیش کی اور تو نے پورا کیا، میری ایک آخری خواہش تو بھی پورا کر دے، پھر اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ تو ماں نے جو سنا تو کہا بیٹے بتا تیری خواہش کیا ہے؟ میں نے بچپن سے تیری خواہش پوری کی ہے، پورا کر دوں گی۔ تو بیٹے نے کہا لیکن ماں جو خواہش میں میری ہے، اس کے بعد اگر میں تیری خواہش پوری کر دیا، میری خواہش تو نے پوری کر دیا تو میں تیری خواہش نہیں پوری کر پاؤں گا، لہذا اے ماں پہلے تو بتا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ جیون میں تو نے آج تک کچھ نہ کہا، پہلی بار کہا ہے، تو بتا تیری خواہش کیا ہے؟ تو ماں نے کہا نہیں بیٹا پہلے تو بتا۔ غرض کے ماں بیٹے کے درمیان یہ تکرار ہونے لگی، وہ کہا پہلے تو کہنے پہلے آپ۔ غرض کے بیٹا جو ہے وہ ماں سے مچل گیا کہ ماں بتا تیری خواہش کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو نے سنا نہیں کربلا کی سرزمین پر اہل بیت اطہار کو کوفیوں نے گھیر رکھا ہے اور ان کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ اہل بیت اطہار کا خون بہانا چاہتے ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تو کربلا کی سرزمین پہ جا اور بہادری کے جوہر دکھا اور جام شہادت نوش کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو میں اپنے دودھ کو معاف کر دوں گی، بخش دوں گی۔ تو بیٹے نے جو سنا تو قدموں پہ گر گیا، کہا ماں اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو تیری خواہش ہے وہی تو میری بھی خواہش ہے۔ اے میری ماں جو تیری تمنا ہے وہی میری تمنا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر نہ کر، جلدی جا، صبح ہونے سے پہلے پہنچ جا، نہیں تو وہ اشقیاء نہ جانے کیا کر ڈالیں گے۔ تو بیٹے نے کہا ہے میری ماں میرے اوپر کچھ شرعی حقوق ہیں، میں ان شرعی حقوق کو پورا کر کے جاؤں گا۔ کہا کیا شرعی حقوق ہیں؟ کہا ہے میری ماں تو نے میرا نکاح میری بیوی سے کرایا ہے، تو حق مہر ادا کرنے کا تو مجھے موقع دے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کا حق مہر ادا کر دوں۔ ماں نے کہا ہے کہ بیٹا دیکھ عورتوں کے پاس بہت ہی فریب ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دام فریب میں تجھے لے لے اور تیرا ارادہ بدل جائے۔ تو بیٹے نے کہا ہے میری ماں میری رگوں میں تیرا ہی خون دوڑ رہا ہے اور تیرا دودھ پی کر کی ہی آج میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ اے میری ماں میرے عزم و ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو کہا بیٹا ٹھیک ہے، جا رہا ہے، حق ادا کر کے فوراً واپس آ جانا، زیادہ باتیں مت کرنا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ غرض کے بیٹا اپنی بیوی کے حجرے میں گیا
اب وہاں دیکھا کہ لاج لجا مریادہ سمٹی